दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिक अल-हुज्जत इब्ने अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साआ वफ़ी कुल्ले साआ वलिय्या व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन आपसे गुजारिश है कि जिसकी भी करोला है टोयोटा करोला CZ66X कर दो, इसलिए ड्राइवर सर्विस से भी हटा ली। जब चीज़ें आपसे गुजारिश करता हूँ तो प्लीज़ आप मौलाना अंकित सर ने गुजारिश है कि इससे आप परहेज़ करें चीज़ों से। दूसरे ड्राइवर ब्लॉक करेंगे, हमारे लिए मुश्किल कर होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिही। अल्हम्दुलिल्लाहि अला हिल्मिही बअद इल्मिही वल्हम्दुलिल्लाहि अला अफ़्विही बअद क़ुदरतिही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीब इलाहिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना जद्दिल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनी सय्यिदिश शुहदा अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
لا سيما الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، عظمت امام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام ہمارا عنوان ہے، اور اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے امام کی معرفت حاصل کر لے اور پھر بعد معرفت امام اصحاب حسین کی معرفت حاصل کر لے تو وہ یقیناً کربلا والوں میں شمار ہوگا. اور ائمہ معصومین نے ہمیں یہی درس دیا، زیارات میں یہی بتلایا گیا، زیارت ناموں میں یہی جملہ موجود ہے کہ جب آپ زیارت کریں تو یہ کہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیابی تک پہنچ پاتے جس کامیابی تک آپ پہنچ گئے. اس فقرے میں لفظ معکم ہے، یعنی اے شہدائے کربلا، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. جہاں اس معکم میں مولا حسین ہیں، وہاں اسی فقرے میں جناب حور بھی ہیں، اور اس میں حور کا کمال بس اتنا ہے کہ وہ حسین کی معیت میں آ گئے، اور باقی جو کمال نصیب ہوا ہے حضرت حور کو وہ سب مولا کی ولایت کے صدقے میں ہے، مولا کی مودت کے صدقے میں ہے. بغیر کسی شک کے ہمارے بزرگوں نے، وہ بزرگ حضرات جو اہل دل ہیں، انہوں نے یہ بتلا دیا کہ تمام شہدائے کربلا شب عاشور میں یا صبح عاشور میں مقامات انسانی کے عروج پر پہنچ گئے، کہ جسے کبھی مقام فنا کہا جاتا ہے، کبھی مقام توحید کہا جاتا ہے، کہ تمام شہدائے کربلا مقام فنا تک پہنچ گئے. یہ فنا ہے کیا؟ جہاں کل میں نے ایک اصطلاح سے استفادہ کیا کہ یہ سب محو ہو گئے ذات حسین میں، کہ اپنی ذات سے غافل ہو گئے. ایک غفلت کا مقام ہے کہ جہاں انسان محو ہو جاتا ہے، اور محو ہونے سے آگے کی منزل فنا کی منزل ہے، کہ جہاں صرف غفلت نہیں ہے بلکہ سامنے فنا ہو جانے والا اپنے آپ کو ہیچ تصور کرتا ہے. بلکہ میں نے پھر بھی صحیح نہیں کہا کہ جہاں کوئی تصور اپنے تصور میں اپنے آپ کو ہیچ سمجھے تو کوئی ہے جو تصور کر رہا ہے.
لیکن جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو ایسے مقام پر نہ کوئی تصور کرنے والا ہے، نہ کوئی صاحب مقام فنا ہے۔ اگر کربلا میں کوئی ہے تو صرف اور صرف حسین ابن علی ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ تو یہ سب ذات حسین میں فانی ہو گئے، یہ سب ذات حسین میں فنا کے مقام تک پہنچ گئے۔ اور جو حسین کی ذات میں فانی ہو جاتا ہے دراصل اسی کو مقام بقا نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آج تمام شہدائے کربلا باقی ہیں۔ یہ تمام اس لیے باقی ہیں چونکہ یہ بقیت اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے۔ یہ مقام حبیب بھی ہے، یہ مقام حور بھی ہے۔ میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا کہ تمام شہدائے کربلا مولا کے پہلو میں ہیں اور جناب حور دور ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ سوال پیدا ہو جائے کہ شاید حور اس مقام پر نہ ہو کہ جس مقام پر تمام شہدائے کربلا ہیں، سب سے آخر میں آئے ہیں اور ان کی قبر بھی دور ہے، وہ دور مدفون ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ دور مدفون ہیں، باقی تمام شہدائے کربلا مولا کے ساتھ ہیں۔ وہ دور ہیں تو شاید یہ مقام ان کا نہ ہو، لیکن یہ بات اس وقت صحیح ہوتی اگر مولا امام کاظم علیہ السلام کی یہ روایت نہ ہوتی کہ قیامت کے دن آواز آئے گی آئین حواریون الحسین، کہ حسین کے حواریین کدھر ہیں، اصحاب حسین کدھر ہیں۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ یقوم کل من استشہد مع الحسین، تو جیسے ہی آواز آئے گی کہ وہ تمام اصحاب حسین حاضر ہو جائیں جو حسین کے ساتھ یہاں بھی رہنا چاہتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے، اب مولا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہر وہ شخص اٹھے گا جو حسین کے ساتھ عاشور کے دن شہید ہوا ہے۔ تو جناب حور بھی تو شہید ہوئے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو مقام تمام شہدائے کربلا کا ہے وہ جناب حور کا بھی ہے۔ تو اب ذرا اندازے لگائیے کتنی امید پیدا ہوتی ہے کہ جب حور اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اگر تمام شہدائے کربلا ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ یعنی یہ بات ناممکن نہیں ہے، ہم بھی اس منزل پہ پہنچ سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں قرآن نے کیا کہا۔ قرآن یہی تو آواز دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اپنے نفس پر قابو رکھو، اپنی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو۔ اور پھر فوراً بات کہہ دیا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، مقام فنا تک پہنچنا چاہتے ہو تو صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ صادقین کون ہیں؟ آئے اصحاب رسول اللہ، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، آیت کا مفہوم تو ہمارے لیے واضح ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم مخاطب ہیں، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ رہیں، لیکن یہ صادقین کون ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا یہ صادقین یا علی ہیں یا علی کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کی معیت میں رہو، ان کی معیت میں رہو۔ اب یہ ساتھ، یہ معیت، یہ کیسی معیت ہے؟
کس طرح ہم ان کے ساتھ رہیں، اس پر انشاءاللہ مسلسل ہماری گفتگو ہوگی کہ یہ کیسی معیت ہے۔ اچھا، قرآن کریم نے ایک مقام پر جہاں معیت کا ذکر کیا ہے تو بعض مقامات پر اشاروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو معیت کے مقام پر مسلسل رہنے کے بعد منیت کی منزل پہ آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ پہلے معیت کے مقام پر ساتھ رہو، ان کے مسلسل ساتھ رہو۔ کس طرح ساتھ رہیں؟ میں اپنی بہنوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں، جس طرح فضا ساتھ رہی ہیں، اس طرح فضا ساتھ رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک ہے ساتھ رہنا اور ایک ہے ساتھ دینا، یہ دونوں مفاہیم ہیں، ساتھ رہنا اور ساتھ دینا۔ معیت، اس معیت میں دونوں ہیں۔ اور کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ جہاں لیڈیز کے لیے میں گزارش کر چکا، اب بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے جملہ کہہ دوں کہ جناب سلمان ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اگر تم بھی سلمان منا اہل البیت کی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہو تو در زہرا پہ آ کے غلامی کرو۔ یہ وہی معیت ہے، یہ وہی معیت ہے کہ جس میں ساتھ رہنا بھی ہے، ساتھ دینا بھی ہے، اور دونوں بہت مشکل، دونوں بہت مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ مسلسل ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی معیت میں رہنا ہے، اور جو مسلسل معیت کی منزل پہ رہیں تو پھر رسول خدا نے فرما دیا کہ اب سلمان صرف معنی نہیں ہے، منا ہے، صرف معنی نہیں ہے، صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ سلمان اب ہم میں سے ہو گیا ہے، ہم میں سے ہو گیا ہے۔ اب ہم میں اور سلمان میں کوئی جدائی نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہو گیا ہے۔ اب جہاں جہاں ہم ہیں وہاں وہاں سلمان ہے، ہم میں کوئی جدائی نہیں ہے، چاہے یہ دنیا ہو، عالم برزخ ہو، عالم قیامت ہو، جہاں 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 اب سلمان ہیں وہاں وہاں ہم ہیں، وہاں 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 ہم حاضر ہیں، سلمان کے ساتھ ہیں۔ یہ تو ظاہر کی دنیا ہے نا، اسے ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم اس دنیا کو صرف ایک ڈائمنشن کے طور پر دیکھتے ہیں، صرف ایک عربی میں کہتے ہیں بود، ایک پہلو سے دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے ڈائمنشن سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ورنہ ہم دیکھتے کہ آج بھی سلمان یہاں موجود ہیں اور مولا علی بھی موجود ہیں، ان میں کوئی جدائی نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے۔ بس ہمیں اس ڈائمنشن میں انٹر ہونا ہے، ہمیں اس بعد میں داخل ہونا ہے تاکہ ہمیں بھی یہ معیت نصیب ہو، نہیں ہمیں یہ منیت نصیب ہو۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ رسول خدا خاک پہ تشریف فرما ہیں اور لکیریں کھینچ رہے ہیں، کچھ ٹیڑھی لکیریں اور ایک سیدھی لکیر۔ اصحاب پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کا کوئی کام عبث نہیں ہے، آپ رسول اللہ ہیں، آپ حجت الہیہ ہیں، آپ عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، تو آپ ہی ہمیں بتائیے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لکیریں کیسی ہیں، یہ سیدھی لکیر کیا ہے، یہ ٹیڑھی لکیریں کیا ہیں، کہ یہ ادھر ادھر کی ہیں لکیریں، یہ سب الگ الگ راستے ہیں، یہ غیروں کے راستے ہیں۔ کہ تم اگر ہمارا بننا چاہتے ہو تو اس سیدھی لکیر کے ساتھ رہو، کہ یہ کیا ہے، کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ یہ نہ کہو کیا ہے، یہ پوچھو کون ہے۔ یہ نہ کہو کیا ہے، یہ پوچھو کون ہے۔ اور عجیب بات ہے، جیسے ہی کہا کون ہے
تو وہاں علی آتے ہوئے دکھائی دیے کہ علی هو الصراط المستقیم. حضرات محترم، ذرا اس منزل پہ آئیے. علی، اب ذرا سوچیے علی کیا نہیں ہے. علی کیا نہیں ہے؟ میں بتاؤں اللہ علی کیا نہیں ہے. علی صرف اللہ نہیں ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ زیارت رجبیہ میں امام معصوم کے جملے ہیں کہ علی صرف اللہ نہیں ہے. علی قرآن بھی ہے، علی کل ایمان بھی ہے، علی کل ایمان بھی ہے، علی صاحب ولایت بھی ہے. نہیں، علی خود سراپا ولایت ہے. علی خود سراپا ولایت ہے. اگر ولایت کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھ لو، مولا کو دیکھ لو. اچھا، یہ تو رب رسول خدا نے کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ صراط مستقیم کوئی جادہ ہے، کوئی روڈ ہے، کوئی فری وے ہے، کوئی برج ہے. صراط مستقیم علی ہے، علی ہے. علی کے ساتھ رہو تو ہمیشہ صراط مستقیم پر ہو. اچھا یا رسول اللہ، اگر ہم صراط مستقیم کے ساتھ رہیں گے تو پھر کہاں پہنچو گے؟ کہاں پہنچو گے؟ ہم کہاں پہنچیں گے یا رسول اللہ؟ صراط مستقیم کے ساتھ رہو گے تو خود علی تک پہنچ جاؤ گے، خود علی تک پہنچ جاؤ گے. اس لیے کہ علی کا ظاہر اگر صراط ہے تو علی کا باطن منزل مقصود ہے. لہذا ہمیشہ علی کے ساتھ رہو، مولا کے ساتھ رہو. علی قرآن بھی ہے، علی قرآن بھی ہے. اور بہت ہی خوبصورت روایت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایک نور چمکے گا، عظیم نور چمکے گا. یہ روایت کے جملے ہیں، امام معصوم کی روایت، کہ قیامت کے دن ایک نور چمکے گا. پوچھا جائے گا بتاؤ، اپنی معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاؤ یہ کس کا نور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ انبیاء کہیں گے کوئی نبی ہوگا، کوئی نبی ہوگا. شہداء کہیں گے کوئی شہید ہوگا. لیکن کوئی صاحب دل، سلمان جیسا کوئی جب اس نور کو دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ یہ قرآن کا نور ہے جو علی کی صورت میں ظاہر ہوا. یہ قرآن کا نور ہے، اس میں اور علی میں کوئی جدائی نہیں ہے. دیکھیے ہمارے پاس عربی میں دو لفظ ہیں، ایک اتحاد اور ایک وحدت. دونوں صحیح ہیں، ایک اتحاد اور ایک وحدت. اتحاد دو چیزوں کے لیے ہے. جہاں دو چیزیں ایک ساتھ ہوں تو کہتے ہیں یہ متحد ہو گئیں، ان میں اتحاد ہے، یہ ساتھ ہے. لیکن وحدت میں دو چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے، شے ایک ہے، نور ایک ہے. نور ایک ہے، اور یہ نور جب اس دنیا میں ظاہر ہوا، کتاب کی صورت میں ظاہر ہوا تو قرآن کہلایا، پیکر میں ڈھلا تو علی کہلایا. صلوات بر محمد آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. ان میں جدائی نہیں ہے، یہ ایک ہے، نور ایک ہی ہے، وہ علی کا نور ہے. سراپا علم، سراپا کمال، سراپا قدرت،
تمام صفات الہیہ ایک پیکر میں نظر آئیں تو وہ علی کا پیکر ہے، علی کا وجود ہے۔ اور یہ تمام صفات قرآن میں بھی نظر آتی ہیں۔ اللہ کی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ اب آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، اللہ کی صفات تو لامحدود ہیں۔ قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 ہیں۔ ذرا یقین کے ساتھ کہیے 30 ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنے سورے ہیں قرآن میں؟ ذرا بلند کہیے، یقین ہے نا ہم کو؟ تو یہ آپ بتائیے محدود ہیں یا لامحدود ہیں سورے؟ آیات بھی محدود ہیں، سورے بھی محدود ہیں، پارے بھی محدود ہیں۔ تو پھر اللہ کی لامحدود صفات قرآن میں کس طرح ظاہر ہو رہی ہیں؟ ذرا غور کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب قرآن محدود ہے تو پھر اس محدود قرآن میں اللہ کی لامحدود صفات کس طرح آ گئیں؟ اسی لیے قرآن خود آواز دے رہا ہے کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ اگر ہمارے ظاہر پہ نگاہ رکھو گے تو ہمیں محدود سمجھو گے، لیکن اگر غیب کی طرف نگاہ کرو گے تو ہم محدود نہیں ہیں۔ یہ وہی قرآن ہے، اور قرآن کی عظمت ہمیں کربلا میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی لیے قرآن پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، اے شیعو، اے علی کو ماننے والو، اے علی کی ماننے والو، اگر مولا امام زمانہ تک پہنچنا چاہتے ہو، مولا کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو ہمیشہ قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ رہو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ہمارے یہاں قرآن امام سے جدا نہیں ہے۔ قرآن سے استفادہ کرو، قرآن کی تفسیر پڑھو، اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ روزانہ 10 آیات پڑھ سکتے ہو 10 آیات پڑھو، 20 پڑھ سکتے ہو 20 پڑھو، کم از کم ایک آیت میں غور کرو کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اور اس آیت کے آئینے میں ذرا دیکھیے جملہ، اس آیت کے آئینے میں کس طرح دکھائی دے رہا ہوں۔ آیت کے آئینے میں مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، میں کس منزل پہ ہوں، اور یہ کربلا والوں نے کیا ہے۔ شب عاشور مولا حسین نے کیا کہا؟ ہم سب قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے ذریعے اور معصوم امام کے ذریعے شہداء کربلا نے اپنا یہ سفر طے کیا۔ اچھا، یہ ایک رات کا سفر کیا ممکن ہے؟ اس لامحدود دنیا سے لامحدود ہستی کی طرف، خدا کی طرف، یہ لامحدود سفر ایک رات میں کیا ممکن ہے؟ کہ کیوں ممکن نہیں ہے، جہاں خود پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینوں سے، راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے۔ آپ 1000 مہینوں کا حساب لگا لیجئے، ایک انسانی عمر کے برابر ہے۔ جتنا سفر ایک انسان اپنی پوری عمر میں کرتا ہے، اپنی پوری زندگی میں کرتا ہے، تو اس رات شب قدر میں، شب قدر، ہماری شب قدر ماہ رمضان میں ہے، اصحاب حسین کی شب قدر شب عاشور ہے۔ شب قدر قرآن کے صدقے میں شب قدر ہے، اور یہی شب قدر امام کے صدقے میں شب قدر ہے۔ ان کے صدقے میں ایک رات میں پوری زندگی کے برابر کے
سفر کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے اور پہنچ بھی جاتا ہے. نیت کرنے کی دیر ہے، شروع کرنے کی دیر ہے. شروع کریں، آغاز کریں مولا حسین کے صدقے میں، مولا کے فرش عزا کے صدقے میں. مولا سے مانگیں، مصائب کے دوران ہم مولا سے مانگیں مولا ہم غافل ہو گئے، اپنی ذات سے غافل ہو گئے. مولا ہم اپنے مقصد سے غافل ہو گئے. مولا آپ ہمارے ہاتھ تھام لیں. ہم بھی حبیب بننا چاہتے ہیں، ہم حور بننا چاہتے ہیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے زمانے کی مثال دے دوں آپ کو. دیکھیے ہم واقعات، آیات اور روایات کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں. چاہے ماضی کے مولا ائمہ ہمارے ان کے زمانے کی جو مثالیں ہیں، واقعات ہیں، آج کے زمانے کی بھی مثالیں موجود ہیں. قاسم نامی ایک شخص نجف میں رہتا تھا، جس کا قہوہ خانہ تھا، چائے بیچتا تھا. لیکن یہ عجیب انسان تھا. اس سے ایک شخص سے، ایک ہستی سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی. لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ روزہ دار نہیں تھا، یہ دین سے دور تھا. لیکن اسے محبت تھی مولا کائنات کے غلاموں میں سے ایک غلام سے، جس کا نام ہے آیت اللہ قاضی طباطبائی. آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں، علامہ طباطبائی کے استاد ہیں، سید ہاشم حداد کے استاد ہیں. اور بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں کوئی سلمان سے ملنا چاہتا ہے تو وہ قاضی سے مل لے. اتنے پاکیزہ. لیکن یہ صاحب، یہ قاسم، یہ جوان نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی، روزہ نہیں رکھتے تھے، دین سے دور، قرآن سے دور. لیکن اس کے دل میں اس عالم دین کی محبت آ گئی تھی. جب بھی اس کے قہوہ خانے کے قریب سے گزرتے، یہ فوراً قاسم سلام کرتے جناب قاضی کو. اب نہیں معلوم کتنی مدت گزر گئی. ایک دن جب اس نے سلام کیا، آیت اللہ نے جواب دیا کہ قاسم برخوردار، ذرا قریب آؤ، ہم سے بہت محبت کرتے ہو. کہ جی قبلہ، ہمیں بہت محبت ہے آپ سے محبت ہے. کہ اچھا، ہم سے بہت محبت ہے تو ہماری ایک بات مانو گے؟ اب نصیحت کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے علی کا غلام کیسا ہوتا ہے کہ ہماری بات مانو گے؟ اب نصیحت کرنے جا رہے ہیں. ہم ہوتے تو کیا نصیحت کرتے؟ ہم آسان جتنی عبادتیں ہیں، آسان کام ہیں، وہی کہتے نا. ہم کہتے نماز شروع کرو، ماہ رمضان میں روزے رکھو. مگر قاضی طباطبائی اہل دل ہیں، دلوں میں جھانک کے دیکھنے والے ہیں. کہ قاسم کل سے تم نماز شب کے لیے اٹھو گے، نماز تہجد کے لیے اٹھو گے. اہل عرفان جانتے ہیں کہ اس نماز کا مقام کیا ہے. اٹھو گے. اب قاسم پریشان ہو گئے، قبلہ میں تو فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا، آپ نماز شب کی بات کر رہے ہیں، میں واجب نمازوں سے دور، آپ نماز شب کی بات کر رہے ہیں. کہ نہیں قاسم، نیت تم کرو، ہم تمہیں اٹھائیں گے. اچھا قبلہ، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم ہمت کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں ہم قافیہ بھی ہیں. نیت صحیح سے ہو جائے تو ہمت خود سے آ جاتی ہے. نیت صحیح ہو تو ہمت آ جاتی ہے. کریں، آج سے نیت کریں. ہم سوئے رات میں اسی نیت کے ساتھ کہ کل اٹھیں گے، نماز شب کے لیے اٹھیں گے. اب جیسے ہی وقت ہوا، یہ قاسم کہتے ہیں اب کوئی آیا نہیں، نہ دق الباب، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی نہیں آیا. لیکن مجھے جیسے محسوس ہوا کسی نے میرا شانہ ہلایا ہو.
قاسم اٹھو، نماز تہجد کا وقت ہے. کام اٹھے، صحن میں آئے، وضو کرنا چاہتے ہیں. اب بزرگ علماء نے کہا کہ یہاں قاسم نے کچھ دیکھا ہے، کچھ دیکھا ہے. نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ آج کے سلمان قاضی نے قاسم کو کچھ دکھایا ہے، کچھ مشاہدات کروائے ہیں. شاید ایک ہی مشاہدہ ہو، نہیں معلوم. اور یہ اتنا بدل گئے کہ عشاق میں سے ہو گئے، عاشقوں میں سے ہو گئے. وہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، واجبات سے بھی دور تھے، قاضی طباطبائی کے خاص شاگردوں میں سے ہو گئے، جن کے شاگردوں میں جناب بہجت ہیں، شاگردوں میں علامہ طباطبائی ہیں. ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد وہ قاسم، جس کی چائے کی دکان تھی، جو واجبات سے بھی دور تھا اور بڑے مقامات تک پہنچا ہے. لیکن کیا کیا ہے اس نے؟ کیا ہے اس نے؟ بس پہلی بات کل کی باتوں سے متصل ہو کر کہ بس اس نے کیا، کربلا والوں سے سیکھا کہ پہلے محبت کرو، پھر اپنے محبوب کی ذات میں محو ہو جاؤ. پہلے محبت کرو اور پھر اپنے محبوب کی بات مانو، اطاعت کرو، تسلیم ہو جاؤ اور پھر اس کی ذات میں محو ہو جاؤ. جیسے عربی میں الحاق کہا جاتا ہے، ملحق ہو جاؤ اس سے. یہ اس باب کے حوالے سے میں گزارش کروں کہ ایک پورا چیپٹر ہے احادیث میں، ایک چیپٹر ہے باب الحاق، اور بہت ساری احادیث ہیں. الحاق کے معنی کیا ہے؟ کہ جب ایک پست موجود ایک بلند مرتبہ موجود سے متصل ہو جائے. جب ایک محبت کرنے والا، چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ عزادار ہے، حبدار ہے، علی سے محبت کرنے والا ہے، اب اس کا قلب علی سے متصل ہے، تو اب اس الحاق کی وجہ سے یہ اس دنیا میں بھی علی کے ساتھ رہ سکتا ہے، قیامت میں بھی علی کے جوار میں رہ سکتا ہے. میت کی شرط ہے، الحاق کی شرط ہے. لیکن یہ کیسے نصیب ہوگا، کس طرح نصیب ہوگا؟ اس کے لیے قلبی عمل کی ضرورت ہے، قلبی عمل کی ضرورت ہے. یعنی محترم، بہت میں ایمفیسائز کر کے کہہ رہا ہوں یہاں، اس قلبی عمل کی جو دل سے ہو. اگر میں عزاداروں کے لیے یہی مثال دوں گا نا کہ ادھر آپ نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور نوحہ خان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، لیکن عین اسی وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں، تو یہ کیسی کیفیت ہے؟ یعنی جہاں آپ کے اعضاء اور جوارح عبادت میں مشغول ہیں، وہیں آپ کا قلب بھی عبادت میں مشغول ہے، وہیں آپ کا دل بھی عبادت میں مشغول ہے. یہ دل غمگین ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. یہ قلبی عمل ہے. اب جبکہ اس منزل پہ ہم پہنچ گئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث آپ کے لیے پیش کروں. مولا فرماتے ہیں کہ القصد الی اللہ. آپ سب میرے ساتھ ہیں نا؟ بس آخری چند جملے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی منزل کی طرف چلیں گے، پرسہ دیں گے شہزادی کائنات کو. اس حدیث سے ہم استفادہ کر لیں. القصد الی اللہ بالقلوب. قصد کے معنی تو آپ سمجھتے ہیں، ارادہ کرنا، نیت کرنا، لیکن جہاں ساتھ میں حرکت بھی ہو. جب پہلے کہہ رہے تھے
جہاں نیت ہوتی ہے وہاں ہمت آ جاتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. تو یہ وہ قصد ہے کہ جہاں حرکت آ جائے اللہ کی طرف جانے کے لیے، لیکن کس طرح؟ بالقلوب، قلوب کے ذریعے. دل سے. ابلغو، یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت رسا ہے، یہ عمل پہنچانے والا ہے. کس عمل کی نسبت؟ وہ عمل جو اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے انجام دیا جاتا ہے. بے اتعاب الجوارح، کہ جب تم اپنے بدن کے ذریعے سے اعمال انجام دیتے ہو تھک بھی جاتے ہو، کہ کیوں تم اپنے دل سے یہ عمل انجام نہیں دیتے کہ جس کے ذریعے تمہیں محبت حسین محسوس بھی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر تمہارا بدن تھکن بھی محسوس نہ کرے. جہاں قلب، جہاں دل بدن کے ساتھ نہیں ہوتا، جہاں قلب عبادت میں مشغول نہیں ہوتا، تو چاہے عزادار ہو، اس کے ہاتھ تھک جاتے ہیں، بازو تھک جاتے ہیں، چاہے عبادت گزار ہو، اگر قلب اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو بدن تھک جاتا ہے. صلوات بر محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بہت خوب ماشاءاللہ. حضرت آیت اللہ شہید مطہری کی جب ملاقات ہوئی ہے سید ہاشم حداد سے، سید ہاشم حداد ابھی میں نے بتلایا ان کے استاد کون تھے؟ قاضی طباطبائی تھے. سید ہاشم حداد عالم دین نہیں ہے، آیت اللہ نہیں ہے، لیکن روحانیت کے اس مقام پہ ہیں. روحانیت کے اس مقام پہ آپ نے تو آیت اللہ بہجت کا نام سنا ہے نا. آیت اللہ بہجت رشک کر کے کہتے تھے کہ کہاں ہاشم حداد، کہاں میں. بہت بڑی بات. ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ عالم دین نہیں ہے، مرجع مجتہد نہیں ہے، لیکن یہ مقام نصیب ہوا ہے. اچھا، سید ہاشم حداد نے آیت اللہ مطہری سے پوچھا، جناب مطہری آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو کس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ قبلہ، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری توجہ الفاظ کے معانی کی طرف ہوتی ہے. تو فوراً کہنے لگے جناب مطہری جب آپ کی توجہ الفاظ کے معانی کی طرف ہوتی ہے تو پھر آپ نماز کب پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی توجہ تو الفاظ کی طرف ہے، کیا کہنے. آپ کی توجہ تو معانی کی طرف ہے. کہ نماز تو وہ ادا کرتا ہے جس کی توجہ محبوب کی طرف ہوتی ہے، اس کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے. قلب کی بات ہو رہی ہے، قلب کا تعلق توجہ سے ہے. جتنی توجہ زیادہ ہوگی اتنا عشق بڑھے گا. عشق بڑھے گا تو انسان محو ہو جائے گا. وہاں انسان اپنی ذات سے بھی غافل ہو جائے گا، سراپا تسلیم ہو جائے گا. مولا عباس فانی تھے ذات حسین میں. کہ عباس میرے بھائی، یہ جو لشکر دیکھ رہے ہو یہ ہمارے دشمن کا لشکر ہے، لیکن یہ لشکر بہت پیاسا ہے. اس میں یہ سارے لوگ جو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے یہ ہمیں روکنے آئے ہیں، ہم سے لڑنے آئے ہیں، مگر یہ پیاسے ہیں. انہیں پانی پلاؤ. مولا عباس فوراً اٹھے، مشکیزے جو پانی سے بھرے ہوئے تھے سارے مشکیزے کھول دیے گئے، سب نے پانی پیا. کہ نہیں عباس، ان کے اونٹ بھی پیاسے
اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا حسین، آپ سے جانوروں کی پیاس برداشت نہیں ہو گئی. چند دنوں بعد آپ کا اپنا چشمہ کتنا پیاسا ہوا. ایک ناقے والا کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ حتیٰ میں اپنی ناقہ کو، اپنی اونٹنی کو بٹھا بھی نہیں پایا. میں نے دیکھا خود زہرا کا بیٹا حسین میری طرف آیا، میری اونٹنی کو بٹھایا، کہ بھائی آؤ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں. حسین نے خود اس صاحب ناقہ کو پانی پلایا. میں یہ کہنا چاہوں گا، اے صاحب ناقہ، کاش تم اس وقت حسین کے پاس ہوتے جب حسین اپنے لال علی اکبر کے لاشوں کی طرف کر رہا تھا. حسین کو پیاس کی شدت کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. السلام علیکم یا خواہر من جا زمین کربلا. ایک فارسی شاعر کے شعر کے ذکر پیش کر رہا ہوں. آسان الفاظ ہیں، آپ سمجھ جائیں گے. مولا حسین اپنی بہن زینب سے کہہ رہے ہیں، خواہر جا زمین کربلا، سرزمین غم و درد و بلا. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کیا ہوگا مولا؟ شہزادی سے کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ خواہر من جا اسیر اس سال کی بات ہو رہی ہے، شہزادی کی ہنسی ہو جائے گی. خواہر ان جا اسیر شنید در ہمیں ده روز پیر میشوی. میرے مولا کا ذوالجلال ٹھوکر کھانے کے بعد ایک مقام پر رک گیا. مسلسل سواری بدلتے رہے.
مگر کوئی سواری آگے نہیں بڑھے. یہ کیسا مقام ہے، ایک یہ مقام، ایک وہ مقام کہ جب حسین تنہا رہ گئے، مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ سلطنہ رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہا. مولا حسین نے کیا دیکھا، سکینہ گھوڑے کی سموں سے میرے مولا نے پھر عباس کو آواز دی، عباس اس مقام کے رہنے والوں کو بلاؤ. چند لوگ آئے، بنی اسد کے لوگ آئے. کئی جگہ کا کیا نام ہے، کیسے غازریہ بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام بھی ہے، کہاں اسے نینوا بھی کہتے ہیں، کوئی اور نام ہے تو بتاؤ، کیسے کرب میرے مولا نے کہا عباس بھیا، میری جان عباس، یہی خیمے لگا دو، سب سواریوں سے اتر جائیں، یہی ہمارا مقام ہے، یہی قیام کرنا ہے. ایک بزرگ نے کہا مولا یا قیام نہ کرے، یہاں ہر نبی آیا تو زخمی ہوا، ہر ولی آیا تو پریشان ہوا. میرے مولا نے کہا ہے بزرگ، تم نے صرف اتنا سنا ہے، اب یہ بھی سن لو. سب سن رہے تھے، علی کی بیٹی زینب بھی سن رہی تھی، اور 4 برس کی سکینہ بھی سن رہی تھی. اب یہ مولا کے جملے سنو، ہم سب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انزلوا ہاہنا مناخ رکابنا ہاہنا تسفک دماؤنا یہاں میرے بچوں کا خون بہہ جائے گا. ہاہنا تقتل رجالنا وتذبح اطفالنا.
میرا چشمہ زبا کر دیا جائے گا. گناہ تو زکویو حریمنا. ہاں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں زینب کے سر سے چادر چھن جائے گی. اجرکم اللہ. آپ کو تھکنا نہیں ہے، ہمارا وجود پاک ہو رہا ہے، ہم متصل ہو رہے ہیں، مولا امام حسین سے متصل ہو رہے ہیں. اور ابھی مانگنا ہے ہمیں مولا سے، مولا آپ کو آپ کے اصغر کا واسطہ ہمارے بچوں کے ہاتھ تھام لے مولا. راوی کہتا ہے 2 محرم کو مولا حسین 2 مرتبہ روئے ہیں. حسین اتنا پریشان کیوں ہے؟ 2 مرتبہ روئے ہیں. آپ سمجھ جائیں گے. اور کبھی اکبر کو دیکھ روتے ہیں، کبھی زینب کو دیکھ روتے ہیں. زینب کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ عزادار آخری وقت تھا، حسین نے آواز دی اے فوج یزید، اگر تم دین سے دور ہو مگر غیرت سے کام لو جب تک میں زندہ ہوں. میرے خیموں پہ حملہ نہ کرو. حسین کے خیموں پہ حملہ نہیں ہوا جب تک حسین زندہ تھے، بلکہ کہو حسین کی نظروں کے سامنے زینب کو تازیانے نہیں لگے، ہو سکینہ کو تماچے نہیں لگے، مگر ہمارا سلام علی مظلوم پر، ابھی علی زندہ ہے، زہرا کو تعزیات، زہرا کو تواضع. سيعلم الذين ظلموا أين منقلبون. بعد حسين يا حسين